آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ ابتداً موسیٰ کی قوم کے بعض لوگ بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، اور وہ بھی فرعون اور اس کے درباریوں میں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ بے شک فرعون زمین میں متکبر تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اور موسیٰ نے کہا ہے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے، اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ وأقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مساجد قرار دو اور نماز پڑھو اور مومنین کو بشارت دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب العلیم۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے، اور اے ہمارے رب تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں، اے ہمارے رب ان کے مال دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر دور کے اندر، اب قرآن پاک ابتدائے دنیا سے لے کر جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کے مسلمانوں کا مزاج بتا رہا ہے کہ انسانوں کا مزاج بتا رہا ہے کہ انسانوں کا مزاج کیسا رہا۔ انسان کا مزاج یہ ہے طاقت کے آگے اور پیسے کے آگے یہ سر جھکا دیتا ہے، طاقت کے آگے اور پیسے کے آگے سر کو جھکا دیتا ہے۔ بعض بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر نہ تو طاقت کبھی اثر کرتی ہے نہ ان کے اوپر پیسہ اثر کرتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ لوگ اللہ کے چنندہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی دنیا کا کوئی آزمائش، دنیا کا کوئی زور زبردستی طاقت اختیار ان کے اوپر کوئی اثر کرے نہ آخرت کا کرے، یعنی کہ ہم تمہیں مار دیں گے بھائی، ہم تمہیں جلا دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، وہ ٹھیک ہے جو تمہارا دل کرتا ہے کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ پیارے موسیٰ پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، جب سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں اصول تو یہی رہا ہے، ہم نے اسی طرح نظام چلایا ہے کہ کافر ہمیشہ اللہ والوں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ناکامیاب کرنے کے لیے، ان کے چاہنے والوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، وہ ہر وقت ان کا یہی پیشہ رہا ہے۔ کیا پیارے موسیٰ یہ بتاؤ پہلے انبیاء کرام معجزات نہیں تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان تمام انبیاء کرام نے معجزات بھی دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دکھائیں، لیکن کیا اور پھر یہ نہیں کہ صرف معجزات دکھا دی اور چھوٹی نہیں،
پھر ہر روز تبلیغ بھی فرمائی، روزانہ تبلیغ بھی فرمائی، آپ نے معجزات بھی دکھائے، سب کچھ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور اتنا بڑا معجزہ کہ پوری انسانیت، پوری دنیا میں طوفان آیا اور اس طوفان سے ان کو بچایا گیا۔ قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی، بڑے کم لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے نبی کو بھی تسلی دی، واقعہ سنا کے نا، یہ واقعہ حضور کو بھی تسلی دی۔ پیارے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ابو جہل ایمان نہیں لاتا، نہ لائے، ابو لہب نہیں لاتا، نہ لائے، عتبہ شیبہ نہیں لاتے، نہ لائیں۔ پیارے محبوب آپ کے لیے آپ کے یار ہی کافی، آپ کے لیے صدیق کافی ہے، آپ کے لیے عثمان کافی ہے، آپ کے لیے عمر کافی ہے، آپ کے لیے علی کافی۔ محبوب جو ہم نے آپ کو دے دیے ہیں وہ بے مثال دے دیے، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آزمائش، ابتلا، پریشانیاں، دکھ، یہ ساری ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا جی، سب سے زیادہ جو نشانے کے اوپر ہیں وہ کون سا طبقہ ہے؟ مذہبی طبقہ ہے۔ یہی اگر 3 دن کے لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس عالمی سطح پر کر دیتے، پاکستان کی سطح پر صرف مولوی اعلان کر دیتے، تو حکومت نے ڈنڈے مار 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 کے کچومر نکال دینا تھا۔ اب کتنے افراد، 25 سے زیادہ افراد ڈوروں سے گلے کٹ کے مر گئے، 25 سے زیادہ افراد۔ کہیں مکال پڑی؟ اچھا، پھر اس کے بعد اتنا خوفناک سانحہ ہو گیا اسلام آباد میں، یعنی سینکڑوں افراد شہید ہو گئے، لیکن کیا انہوں نے وہ ناچ نچیا، ٹپ ٹپیا ختم کیا کہ جناب ہمارے ملک کے مسلمان جمعہ پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، تو ہم لہٰذا جو ہے اس کا احتجاجاً یا سوگ کے طور پر ہم اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے ان مسلمانوں کے فیملیز کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے گھر کے افراد اتنی بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم یہ جو ہے یہ کنجر خانہ بند کر کے ہم اصل ثواب میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ یہ چیزیں یہ آج کی ہے ہی نہیں، ہلڑ بازی، یہ تمام چیزیں، یہ ہر ایک آزمائش اللہ نے اپنے نبیوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو دی ہے، اور پھر جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا، فرمایا وَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، تو اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم واقعتاً ہی مسلمان ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک تو یہ ان کو نجات کا بتایا، دوسرا اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو جو نسخہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں اپنا گھر بناؤ، مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مساجد قرار دو، اور نماز پڑھو اور مومنین کو بشارت دو۔ پہلا کیا سبق دیا؟ اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ دوسرا کیا کہ گھروں کو کنجر خانہ نہیں بنانا، گھروں کو مساجد بناؤ، ذکر و اذکار کی تربیت کا نشان بناؤ۔ گھر تمہارا ہو، اندر نماز بھی پڑھی جا رہی ہو، ذکر اذکار بھی کیا جا رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، وہ لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نسخہ ہے نا جی، کامیابی کا اتنا بڑا نسخہ ہے کہ
یہ عام ہونے کی وجہ سے اپنی قدر کھوئے بیٹھا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا کتنی اہم ہے، پانی کتنا اہم ہے، لیکن اس کی ہمیں قدر کیوں نہیں؟ بدو ہے ساڑھے کو۔ یہ تو اس وقت پتہ لگتا ہے جب میں سعودیہ گیا نا جی، تو وہاں پر سادہ پانی ہے ہی کوئی نہیں۔ وہاں پہ آپ کو ٹوٹیوں کا پانی پونی کوئی نہیں ملتا، آپ کو 2 ریال کی بوتل لینی پڑتی ہے پانی کی اور آپ کو پینا پڑتا ہے، یا پھر آپ مسجد نبی جائیں یا حرم شریف میں جائیں، وہاں پہ آب زمزم پی لیں، ورنہ سادہ پانی وہاں پہ ٹوٹیوں چھوٹیوں میں کوئی نہیں۔ جو پانی ہے وہ اتنا کھاری ہے کہ نہیں پیا جاتا، وہ موشن لگا دیتا ہے یا پیٹ میں درد لگا دیتا ہے، خوب تسلی۔ وہاں پہ جا کے ہمیں قدر محسوس ہوئی کہ اللہ اکبر یار، پانی کی کتنی بڑی قدر ہے۔ پھر ہم بوتلیں اٹھا اٹھا کے حرم شریف میں جاتے تھے، وہاں سے آب زمزم بھر بھر کے لے آتے تھے اور وہی پیتے رہتے۔ وہاں پر بوتلیں تقسیم کی جاتی ہیں صبح فجر کے بعد، اکثر بھی اور بھی اوقات میں پانی کی، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو جس شدت کے ساتھ وہاں پر افراد لپک کے وہ بوتلیں لیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نا جی، المیہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس وافر ہے ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ جب یہ نہیں ہوتی ہمارے پاس پھر ہمیں اس کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ ہر روز دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتے ہوئے کہتا ہے حی علی الفلاح۔ ترتیب دیکھیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی توحید، رسالت، پھر حی علی الصلاۃ، پھر نماز، حی علی الفلاح، کامیابی ہے۔ یہاں پر اللہ کی ذات پر توکل، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اس کی ذات پر توکل کرو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اپنے گھروں کو اگر رحمت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اپنی رحمت سے ہم کو قوم فرعون سے نجات عطا فرما، قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا مِثْلَ۔ گھروں کو تم عبادت گاہیں کیوں نہیں بناتے، مسجدیں کیوں نہیں بناتے، تعلیمات کا مرکز کیوں نہیں بناتے، کیوں نہیں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے؟ اچھا جی، میرا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز کے اندر بھی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ دنیا دوڑ رہی ہے جی آکسفورڈ کی طرف، دنیا دوڑ رہی ہے جی جناب وکالت کی طرف، دنیا دوڑ رہی ہے جی ججی کی طرف، دنیا دوڑ رہی ہے جی بزنس کی طرف، دنیا دوڑ رہی ہے کسی اور کی طرف۔ ہر ایک بندے جس بھی آپ فیلڈ کا آپ سوچ سکتے ہیں نا، اس فیلڈ کے ٹاپ کلاس بندے کو آپ اٹھا لیں، ایڈیٹ کلاس بندے کو۔ جج ہے تو جو ججوں کا سب سے بڑا ہے آپ اس کو پوچھ لیں، بزنس مین ہے تو جو بزنس مینوں کے جو سب سے اوپر کلاس کے بالکل کریم ہے، کسی بھی محکمے کی کریم ہے، آپ اس کریم کو اٹھائیں اور اس سے ایک سوال کریں، کیا تمہارا ضمیر مطمئن ہے؟ آج جس مقام تک تم پہنچے ہو یا جو کر رہے ہو، سیدھا سیدھا سچا سچا جواب دینا، کیا تم مطمئن ہو؟ تمہارا ضمیر مطمئن ہے؟ یہ میرے آگے 2 جہاں کا بادشاہ پڑا ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں ایک بھی آپ کو مطمئن نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان تو اللہ کا ذکر ہی دے سکتا ہے، اطمینان تو اللہ کا ذکر ہی دے سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہاں اللہ یہ کہ اس کلاس میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کی ابتدا اللہ کے عبادت سے اور اس کے کلام کی تلاوت سے ہو رہی ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا، یہ صحیح کہ جس کے گھر میں بھی قرآن کھلتا ہو اور جس کے گھر میں بھی نماز پڑھی جاتی ہو، جو خود بھی نمازی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ پر توکل کرنے والا ہو، پھر چاہے وہ کائنات کے جس خطے پہ بھی ہو، جس مرضی کلاس کا بندہ ہو، اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، اس کے طبیعت بھی، اس کا دل بھی مطمئن ہوگا۔ ورنہ آپ نے دیکھا نا جی، یہ ہم 2020 کے بعد ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں، کوئی اداکار نہیں، کوئی شوبز کا بندہ نہیں، کوئی کاروباری نہیں، کوئی کامیاب انسان نہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔
ایک ہوتا ہے کسی کو مار دینا، وہ الگ بات ہے، خودکشیاں کرنے باوجود اس کے کہ میڈیا بھی ہے، فیم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کامیابی بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، نام بھی ہے، شہرت بھی ہے، پھر اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کیونکہ اندر جو ایک تڑپ ہے، بے چینی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی نا، وہ اندر ختم نہیں ہو رہی، چین نہیں آ رہا، ضمیر کو اطمینان نہیں آ رہا، تو کیسے آئے گا اللہ کے ذکر کے سوا؟ کیسے آئے گا؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔